بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی 6 بیویاں تھیں، ان سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیوی فاطمہ سے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام زبیر، دوسرے کا نام عمران اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ بیٹیوں میں بیضہ ام حکیم، عاتکہ، برہ، عروہ، امیمہ تھیں۔ عبداللہ اور بیضہ ام حکیم جڑواں بہن بھائی تھے۔ زبیر کا 30 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایک اور بیوی حالہ سے ایک بیٹا حمزہ بن عبد المطلب اور بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب تھیں۔ ایک بیوی لبنہ بن حاجر سے ایک بیٹا ابو لہب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت 4 زندہ تھے: ابو لہب، حمزہ، عباس اور جناب ابو طالب۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد محمد اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اپنے آخری وقت دادا حضرت عبد المطلب نے پوتے محمد کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کس کے پاس رہنا ہے۔ 8 سالہ محمد دوڑ کر اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ لپٹ گئے۔ نگہبانی رسالت حضرت ابو طالب 29 شوال 539 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عمران اور کنیت ابو طالب ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے ایک نور تھا۔ آدم کی پشت سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب تک آیا۔ وہاں سے اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا عبداللہ اور دوسرا ابو طالب کی پشت میں آیا۔ نبی کا نور پہلے پیشانی میں ظاہر ہوتا تھا، صلب سے ہو کر ارحام میں منتقل ہونے کے بعد پیشانی سے غائب ہو جاتا اور جھولی میں آ جاتا تھا۔ فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کیپٹن واحد بخش سیال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ امید سے تھیں تو حضرت ابو طالب سیدہ آمنہ کو اپنے گھر لے گئے تھے اور محمد کی پیدائش ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں حضرت ابو طالب نے ایک روایت کے مطابق 100 اونٹ اور دوسری روایت میں ہے 10 اونٹ قربان کیے۔ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب ابو طالب نے بھتیجے کو اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور یہ اشعار کہے جسے قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے: اس بے مثال کو بنانے والا کوئی وحدہ لا شریک ہی بنا سکتا ہے۔ اے نبی محمد، تو صرف نبی نہیں نبیوں کا سردار ہے۔ تیرے حسن کی کیا بات ہے، تجھے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو حسب نسب میں سب سے بلند ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جب کفار تجھ سے لڑیں گے تو میں اپنا سینہ پیش کر دوں گا، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں گا، لیکن تیرے دشمنوں پر ایسے جھپٹوں گا جیسے کچھار میں بیٹھا ہوا شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ خشک سالی کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑ گیا تو مکہ میں موجود آس پاس کے 40 قبائل کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کل اپنے اپنے قبائل کے بت لے کر کعبہ میں جا کر بارش کے لیے دعا طلب کریں گے۔ 3 سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا تم بھی اپنا بت لے کر آنا۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ میں صرف ہاشمیوں کے گھر میں نہ کوئی بت ہے اور نہ کوئی بت پرست۔ اگلے روز سب قبائل کے سردار اپنے اپنے بت لے کر گھروں سے نکل آئے اور دیکھنے لگے کہ ابو طالب کب گھر سے نکلیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جناب ابو طالب اس طرح گھر سے نکلے کہ 2 سالہ بھتیجے محمد کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا تھا۔ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب، بچے بھوک اور قحط کی وجہ سے بلک رہے ہیں، کعبہ میں چل کر دعا کیجیے۔ جناب ابو طالب نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر کمسن محمد کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسی۔ پھر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ شعر کہا: وہ خوبصورت چہرہ جس کے فیضان سے بارش برستی ہے،
اور ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کی پناہ ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ کئی سالوں بعد جب ایک بار مدینہ میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ لوگ پھر حاضر ہوئے تو فرمایا بارش مدینہ کے آس پاس برسے۔ پھر فرمایا اللہ بھلا کرے میرے چچا ابو طالب کا، اگر وہ زندہ ہوتے تو میرا معجزہ دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور فرمایا کوئی ہے جو مجھے وہی نعتیہ اشعار سنائے جو میرے چچا ابو طالب نے کہے تھے۔ تو مولا علی اٹھے اور انہوں نے وہ اشعار سنائے، یعنی پہلی نعت رسول جناب ابو طالب نے کہی اور پھر اس پر حسان بن ثابت نے نعتیں کہیں۔ روایت ہے کہ محمد نے اپنے چچا ابو طالب کے دسترخوان پر 17 سال تک کھانا کھایا اور جناب ابو طالب صبح کا کھانا تمام بچوں میں سب سے پہلے محمد کو کھلاتے اور فرماتے میرے بیٹے محمد کھاؤ۔ جب تک محمد آپ کے پاس رہے آپ محمد کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ 13 سال کی عمر تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو اپنے بستر پر ساتھ لگا کر سلاتے۔ بعض اوقات آدھی رات کو جناب ابو طالب کی آنکھ کھلتی تو آواز دے کر پوچھتے محمد کہاں ہو؟ محمد جواب دیتے میں ادھر ہی ہوں آپ کے پاس۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابو طالب تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر شام پر روانہ ہوئے تو کمسن محمد کو بھی ساتھ لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ رکے، وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نامی رہتا تھا۔ وہ اپنے کلیسا سے باہر نکلا تو اس کی نظر محمد پر پڑی تو اس نے پوچھا یہ بچہ کون ہے اور کس کا ہے؟ جناب ابو طالب نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا اے ابو طالب ھذا سید المرسلین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا رحمۃ للعالمین۔ جب محمد 25 برس کے ہوئے تو سردار قریش رئیس بطحہ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے لیے ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام نکاح کو قبول کیا اور بھتیجے محمد اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح پڑھایا اور نکاح کے موقع پر ایک بلیغ خطبہ پڑھا۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھا، حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل کی نسل سے گردانا اور ہمیں حضرت معاد اور حضرت مضر کی اصل سے پیدا کیا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا اور گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے اس کی زیارت کے لیے لوگ آئیں، اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ جو اس کے گھر کی طرف آئے وہ امن میں رہے، اور ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ اما بعد، یقیناً میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ایسا جوان ہے کہ ان کا دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگرچہ مال میں یہ کم ہے لیکن مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے۔ محمد وہ ہستی مقدس ہیں جسے تم جیسے خویش و اقربا خوب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ بلا شبہ اس نے خدیجہ بنت خویلد کی خواستگاری کی ہے جو کریمہ ہے، سخاوت اور پاکیزگی میں مشہور ہیں، اور میں اپنے مال میں سے ان کا مہر 29 اونٹ قرار دیتا ہوں، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مستقبل میں محمد کی ایک عظیم شان اور بلند مرتبت ہوگی۔ نبی 40 سال 9 ماہ کی عمر میں ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور شام ہو گئی مگر گھر واپس نہیں آئے۔ ابو طالب بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے 20 جوان بلائے اور کہا کہ ایک ایک خنجر ناف میں چھپا کر ساتھ لاؤ، تم سب مکہ کے ایک ایک سردار کے ساتھ سائے کی طرح لگ جاؤ اور میں کعبہ کے پاس جاتا ہوں۔ ہاشمی جوان چلے گئے اور سرداروں کے ساتھ لگ گئے تاکہ محمد کا پتہ چل سکے۔ ابو طالب کعبہ کی طرف چل دیے۔ صفا و مروہ کے درمیان حارثہ نظر آئے۔ ابو طالب نے پوچھا محمد کو دیکھا ہے؟ عرض کیا جی ہاں، مروہ پہاڑ پر بیٹھے ہیں۔ اتنے میں محمد مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ لپٹ گئے۔ اعلان نبوت کے بعد جب اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، آپ اعلانیہ کہہ دیجئے جس بات کا حکم ہوا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، علی دعوت کا اہتمام کرو۔ یہ دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اس دعوت میں حمزہ، ابو لہب، ابو جہل، عباس سمیت 45 افراد شریک تھے۔ یہ دعوت 3 روز تک جاری رہی۔ اسے دعوت ذو العشیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ دین اسلام کی سب سے پہلی تبلیغ کے لیے حضرت ابو طالب کا گھر استعمال ہوا۔ دعوت کے اخراجات حضرت ابو طالب نے کیے، انتظامات مولا علی نے کیے، اور دعوت کا کھانا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے تیار کیا۔ پہلے دن کھانا کھانے کے بعد جب رسول پاک نے دین اسلام کی بات کی تو دعوت میں شریک سرداروں نے شور مچانا شروع کر دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے روز پھر دعوت تھی، وہ سب آئے، کھانا کھایا۔ جب حضور پاک نے دین اسلام کی بات کی تو انہوں نے پھر شور مچا دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ تیسرے دن بھی دعوت کا اہتمام تھا، وہ آئے، کھانا کھایا، اور جب اٹھ کر جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے دائیں ہاتھ سے ابو جہل اور بائیں ہاتھ سے ابو لہب کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور محمد کی بات سنو۔ ایک مستند روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو طالب نے ابو لہب کے کندھے پر بایاں ہاتھ رکھ کر فرمایا، بیٹھ جاؤ گدھے۔ پھر محمد سے فرمایا، اٹھ میرے مولا، میرے سردار، میں دیکھتا ہوں کہ 3 دن تک کھانا کھانے والے تیری بات کیسے نہیں سنتے۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر جناب ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم محمد کی حفاظت اور دفاع کریں گے۔ سورہ حشر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جو مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سورہ محمد میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، یقیناً ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والے لوگوں کی، اور دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہی والے کھڑے ہوں گے۔ روایت ہے کہ جب کفار مکہ نے حضرت ابو طالب کو پیشکش کی کہ اپنا بھتیجا محمد ہمیں دے دو اور ہمارا کوئی سا بھی لڑکا لے لو، مثلاً عمار بن ولید، یہ بہت خوبصورت جوان تھا اور خالد بن ولید کا بھائی تھا۔ یہ پیشکش سن کر حضرت ابو طالب نے ان سے فرمایا، واہ، تاکہ تم میرا بھتیجا قتل کر دو اور میں تمہارا لڑکا پالوں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اونٹنی غیر کے بچے کو دودھ پلائے؟ واللہ بنی ہاشم کے تمام خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور میرے بھی بچے یتیم ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، تو پھر تم محمد کو لے جا سکتے ہو۔ پھر محمد سے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، یہ سارے کافر مل کر تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے جب تک میں ابو طالب زمین میں دفن نہ ہو جاؤں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابو طالب نے 90 اشعار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے۔ ایک شعر کا ترجمہ یوں ہے، آپ اپنے دین کو علل اعلان پھیلائیے اور کوئی اندیشہ نہ کیجیے اور خوش رہیے، اور اس وجہ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کے چچا زاد بھائی مولا علی دونوں صاحب دیوان شاعر ہیں، اور دونوں کے دیوان طبع شدہ ہیں۔ دیوان ابو طالب اور دیوان علی ابن ابی طالب کے تراجم پاک و ہند میں بھی ہو چکے ہیں۔ یہ اعزاز خاندان بنو ہاشم کے سوا کسی اور خاندان یا قبیلہ عرب کو حاصل نہیں ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں صاحب دیوان شاعر ہوئے ہیں۔ سید البطحاء نگہبان رسالت محافظ رسول کے ایک شعر کا ترجمہ یہ بھی ہے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو اس طرح سچا نبی پایا ہے جس طرح پہلی کتب میں حضرت موسیٰ کی نبوت پر گواہی موجود ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، چھپ چھپ کر حقائق بیان نہیں کیے جاتے، اٹھ میرے سردار، کعبہ میں جا کر بیان کر۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وادی ذوالمجاز میں تھا۔ مجھے بہت پیاس لگی۔ پیاس کی شدت سے میں نے اپنے آقا محمد سے کہا، بہت پیاس لگی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، وہاں سے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پئیں چچا جان، پئیں، اور میں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرفتوح سے بطریق اویسیہ فیض یافتہ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب باران رحمت میں فرماتے ہیں کہ نبوت کے 7ویں سال حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم اور مطلب خاندان کو جمع کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنے بھتیجے محمد کی حمایت و حفاظت اور انصرام جو وہ تنہا کر رہے تھے وہ سب مل کر کریں۔ شیب ابی طالب میں محصوری کے بعد حضرت ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خطرہ لاحق رہتا تھا، اس لیے لوگ جب اپنے اپنے بستروں پر لیٹتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سوئے رہو۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص حضور پاک کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو وہ دیکھ لے کہ حضور پاک کہاں سو رہے ہیں۔ جب سب لوگ سو جاتے تو ابو طالب محمد کو اس بستر سے اٹھا کر دوسرے بستر پر سلا دیتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اپنے بیٹوں یا بھتیجوں یا بھائیوں میں سے کسی کو سلا دیتے یا خود سو جاتے۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آنے سے پہلے یہ ہوا کہ مکہ کے 18 سرداروں نے جناب ابو طالب کا بائیکاٹ کر دیا اور اسے تحریری شکل میں دستخط کر کے کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوتا ہے، آپ اپنے رب کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس کا اتباع کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ معروف اسکالر ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں یعنی اصحاب کہف کی حفاظت کرنے والا کتا بھی ان کے ہمراہ جنت میں ہے، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں تلوار اٹھا کر نبی کی حفاظت کرنے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جن مصائب کو کسی انسان کے کانوں نے نہ سنا ہو اور جن تکالیف کے دیکھنے کا کسی آنکھ میں یارہ نہ ہو، وہ 3 سال کے عرصے میں امام الانبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں اور آپ کی زوجہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا بتول اور ضعیف چچا حضرت ابو طالب نے نہایت استقلال کے ساتھ برداشت کیں۔ حالات یہ تھے کہ ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو جانے پر شیرخوار بچے بھوک بھوک چلاتے، کمزور اور ضعیف نکاح سے کراہتے، اور جوان اور مضبوط بھوک سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتے، لیکن سنگ دل اور بے رحم کفار ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ شیب ابی طالب کے واقعے کی وجہ سے مسلسل رنج و الم اور دائمی بھوک کے باعث حضرت ابو طالب بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے مکہ کے سرداروں میں سے ابو لہب، ابو سفیان، ابو جہل کو بلایا، کچھ نصیحتیں وصیتیں فرمائیں کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، حق تلفی نہ کرنا، کعبہ کا خیال رکھنا، حرمت کا خیال رکھنا، اور میرے بھتیجے محمد کا خاص خیال رکھنا۔ میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ خیر بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتائیں۔ آپ نے دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر سنایا اور کہا یہ پڑھ لو، خیر ہی خیر ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان بہت غصے میں آ گیا، تو آپ نے فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں نصیحتیں کی ہیں وہ مجھے محمد سے ملی ہیں، محمد جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر اپنے بیٹے علی سے فرمایا محمد تمہارے لیے برا نہیں چاہیں گے، وہ جو کچھ کہیں ان کی بات پر عمل کرنا۔ نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔
سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور فرمایا، اے چچا، آپ نے تو صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تاریخ الخمیس میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور فرمایا، آپ نے صلہ رحمی کی، اے چچا جان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مدارج النبوت جلد 2 میں لکھا ہے کہ سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے جنازے کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے میرے چچا جان، آپ صلہ رحمی بجا لائے اور میرے حق میں آپ نے کوئی کمی یا غلطی نہیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایسی بات ارشاد فرمائی، دعا فرمائی کہ زمین کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں وہ دعائیں مجھے بھلی لگتی ہیں۔ مولا علی نے حضرت ابو طالب کی میت کے سامنے مرثیہ کہا، جس میں آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنہوں نے پناہ دی مومنوں کو اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ حضرت ابو طالب نے 42 سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور پناہ دی۔ سورہ والضحیٰ میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اس آیت میں فآویٰ کا مطلب ہے بہترین گھر، بہترین پناہ گاہ۔ تمام تفاسیر میں یہ بات طے ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و کفالت فرمائی، اللہ نے اسے اپنا فعل قرار دیا۔ جناب ابو طالب کا گھرانہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہاں اسلام پیدا ہوا، پرورش پائی، جوان ہوا۔ دین اسلام کی تبلیغ کا پہلا جلسہ یہاں ہوا، معراج یہاں سے شروع ہوئی اور یہیں اختتام ہوا، اور آخر میں اسی گھرانے کے افراد کی قربانی سے اسلام کو بقا ملی۔ مکہ میں مشرکین مکہ سے حفاظت کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اس اسلامی ریاست مدینہ میں سب سے پہلا کام امن اور دوسرا دین کی اشاعت تھا۔ مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اب آپ کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کی آغوش میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3775 آیات نازل ہوئیں، اور کم و بیش 100 مقامات ایسے ہیں کہ جو کچھ حضرت ابو طالب نے کہا، قرآن نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر گیلانی محافظ رسول حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، قابل رشک ہیں انداز ابو طالب کے، حق کا عرفان ہی وجدان ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اس طرح رہتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانہ، اور آخرکار اپنی جان محمد پر قربان کر دی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ امیر المؤمنین مولا علی نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک کی خدمت میں آ کر عرض کیا، ان عمک الشیخ الضال قد مات، یقیناً آپ کے بوڑھے چچا، وہ چچا فوت ہو گئے ہیں جس سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، رہنمائی کا مینار فوت ہو گیا ہے۔ مولا علی نے سب کے سامنے سوالیہ انداز میں یہ اس لیے پوچھا کہ وہاں موجود لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں۔ یہ لفظ ضا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کے لیے استعمال کیا۔ ضا کا مطلب ہے محبت میں پاگل، ضا عشق کی دلیل ہے۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق عاشق چچا فوت ہو گیا ہے، آپ کی محبت میں مر مٹنے والا فوت ہو گیا ہے۔ ضا کا ایک مطلب سردار بھی ہے۔
پیر کرم شاہ الازہری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ضوء ایک ایسا درخت ہے جو صحرا میں تنہا کھڑا ہو، اس کے نیچے لوگ سائے میں بیٹھیں اور اس سے رہنمائی یا ہدایت حاصل کریں۔ حضرت ابو طالب کی وفات پر نبی 1 سال تک روتے رہے اور اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، حالانکہ اللہ کہتا ہے خبردار کسی کافر کا غم نہ کرنا، پھر اللہ کہتا ہے خبردار کسی کافر کو اپنا دوست نہ بنانا چاہے رشتہ دار ہو۔ حضرت ابو طالب کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے: میری زندگی کی قسم میں تو احمد سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں، ایسا محب جو ہمیشہ محبت کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: اللہ نے مجھے نبی مبعوث کیا ہے اور میرے 4 چچا ہیں۔ حضرت عباس کی فضیلت قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت حمزہ کی عزت کو اللہ دنیا و آخرت میں بلند فرمائے۔ ابو لہب کو اللہ نے جہنم میں ڈالا ہے اور حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد کے لیے قیامت تک رفتیں جاری رہیں گی۔ قرآن پاک میں فرمان الہی ہے: یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین پر، وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں تفکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عالمین میں سے آل عمران کو چنا، یعنی اس کی اولاد در اولاد کو چنا۔ کب تک؟ جب تک دین اسلام رہے گا آل عمران رہیں گے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے 313 رسول چنے، 313 میں سے 6 اولو العزم رسول چنے اور ان 6 میں سے خاتم النبیین چنا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ آل ابراہیم میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پیغمبر تھے۔ حضرت اسماعیل نبی تھے جبکہ حضرت اسحاق رسول تھے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں عمران کے بیٹے کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا، حضرت موسیٰ بن عمران۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی مگر ان کی نسل رک گئی، نسل در نسل والا معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت یوشع بن نون ان کے مصاحب تھے۔ اس کے بعد دوسرے عمران حضرت مریم کے والد تھے، یعنی مریم بنت عمران۔ مریم بنت عمران کے بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے نسل در نسل والی بات بھی زیر بحث نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں عامر بن عمرو حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے ایک کا نام عمران تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ سے محمد تشریف لائے۔ حضرت عمران کی کنیت ابو طالب تھی۔ حضرت عمران کی نسل سے علی آئے اور علی کی نسل ہی آگے چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری نسل علی کی صلب سے چلے گی۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چنے ہوئے بندے آل عمران میں سے کون ہیں؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ اور فاطمہ اور علی سے حسن و حسین آئے، یہی آل محمد ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کے علم اور جسم میں کشادگی اور وسعت دے دیتا ہے۔ نعمتیں آل عمران ہی کے پاس ہیں۔ فرمان الہی ہے: یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر تو کافر ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کے علم اور جسم میں کشادگی اور وسعت دے دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔